اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اب اس بادشاہ کے ویسے تو کئی غلام تھے، کئی خادم تھے، لیکن اس کا ایک ترکی غلام ایسا بھی تھا جس سے بادشاہ کو بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ بادشاہ ہر وقت اپنے اس ترکی غلام کی لوگوں کے سامنے خوب تعریف کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ میرا یہ ترکی غلام انتہائی نیک اور متقی ہے، اس کو اللہ والوں سے خاص دلچسپی ہے اور یہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور نوافل میں بھی کسی سے کم نہیں۔ اگرچہ یہ ترکی غلام بادشاہ اور بادشاہ کے وزیروں کی آنکھوں میں اپنا مقام بنانے میں پوری طرح سے کامیاب ہو گیا تھا، اس نے خود کو ایک نیک اور اچھا انسان ثابت کر دیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ نیک اور شریف نہیں تھا، بلکہ ایک جھوٹا، مکار اور زانی انسان تھا۔ یہ اکثر بادشاہ وقت سے عبادت کی بات کر کے کام سے چھٹی لے لیتا اور پھر یہ ساری رات ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ کیونکہ بادشاہ وقت اس کی نیکی اور شرافت سے خوب متاثر تھا اور خود بھی عبادت کا بہت شوقین تھا، اس لیے بادشاہ آسانی کے ساتھ اس کو اجازت دے دیتا اور پھر یہ ساری رات اپنی مرضی کرتا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس ترکی غلام کے پڑوس میں ایک تاجر کہیں دور سے آ کر رہنے لگا۔ اب اس تاجر کو کام کے سلسلے میں اکثر اوقات گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا اور گھر میں پیچھے اس کی ایک بیوی اکیلی رہتی تھی۔ جب اس ترکی غلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے پڑوس میں اس طرح ایک تاجر آیا ہے اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی رہتی ہے، تو اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ اس تاجر کی بیوی سے تعلقات بڑھا لے، لیکن تاجر کی بیوی سے تعلقات تو بجا، اس نے کبھی تاجر کی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس تاجر کی بیوی انتہائی نیک اور پاکیزہ تھی اور کبھی بھی یہ اپنے گھر سے بے پردہ باہر نہ نکلی تھی، ہمیشہ پورے جسم کو ڈھانپ کر، اگر اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تو یہ جسم کو ڈھانپ کر نکلتی تھی۔ خیر، یہ ترکی نوجوان عادی مجرم تھا اور اس کو نئی نئی عورتوں اور نئی نئی لڑکیوں سے تعلقات رکھنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے یہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جب اسے ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو یہ سوچنے لگا، مجھے کسی طرح کر کے اس کو اس کے گھر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب بھی یہ باہر نکلتی ہے تو یہ پردے اور حجاب میں ہوتی ہے، گھر میں تو یہ پردہ نہیں کرتی ہوگی، میں اس کو گھر میں ہی دیکھوں گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر یہ کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک رات اس نے چپکے سے اپنے اس دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا جس دیوار کی دوسری طرف یہ تاجر اور اس کی نیک باز بیوی رہتے تھے۔ اب اس ترکی نوجوان کا یہ معمول ہو چکا تھا کہ یہ جب بھی اپنے کاموں سے فارغ ہوتا تو یہ فوراً اسی سوراخ کے پاس آتا اور اس تاجر کی بیوی کو بے پردہ اور بے نقاب دیکھتا رہتا تھا اور دل میں اس کی یہ خبیثانہ حسرت جاگ اٹھتی کہ کب میں اتنی خوبصورت اور دلکش عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا، کیونکہ تاجر تو اپنے کاموں کے سلسلے میں پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور تجارت میں مصروف تھا، اس لیے یہ ترکی نوجوان آسانی سے اس عورت کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک دن اچانک اس تاجر کی بیوی کی نظر اسی سوراخ پر پڑی جس سے یہ ترکی نوجوان اس کو بے پردہ دیکھا کرتا تھا، تو یہ نیک اور شریف باز عورت انتہائی پریشان ہو گئی اور اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ ہو نہ ہو ضرور یہ ہمارے پڑوسی کی بری خصلت ہے اور وہی مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ خیر، اس نے دن کسی طرح کر کے گزارا۔ رات کو جیسے ہی اس کا شوہر اس کے پاس آیا، اس نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی، کس طرح ہماری دیوار میں سوراخ ہے اور ہمارا پڑوسی دیوار میں سوراخ کر کے مجھے بے پردہ دیکھتا ہے، میں تو اب اس سے ڈرنے لگی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اور میری عزت کو داغدار کر دے۔ دوسرا، اگر وہ ہمارے گھر میں داخل نہ بھی ہوا اور کسی نے اسے اس طرح دیوار سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں
اور اس طرح لوگوں کے سامنے میری عزت خراب ہو جائے گی۔ لوگ تو ایسی باتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی ایسی بات ان کے ہاتھ لگے اور وہ سب لوگوں میں پھیلا دیں۔ جیسے ہی اس نیک اور شریف عورت کے شوہر اس تاجر نے یہ ساری بات سنی تو اس کو بھی ایک بار دھچکا سا لگا، لیکن پھر یہ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگا، اچھا تم فکر مت کرو، میں تمہیں جیسا کہتا ہوں تم بالکل ویسا ہی کرو۔ پھر یہ تاجر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم اس ترکی نوجوان کے نام ایک خط لکھو اور اس سے کہو کہ میں بھی تم سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں، کسی دن میرے شوہر کی غیر موجودگی میں تم ہمارے گھر میں چکر لگاؤ۔ اپنے شوہر کے کہنے پر اس نیک اور شریف عورت نے بالکل ایسا ہی کیا اور اس نے ایک خط اس ترکی نوجوان کے نام لکھا۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اے میرے اجنبی مہربان، فقط دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں بھی تم پر دل و جان سے فدا ہو گئی ہوں اور اب میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق آگے بڑھے۔ تم ایسا کرو کہ آج شام کے بعد جب اندھیرا خوب چھا جائے تو تم چپکے سے میرے گھر میں داخل ہو جانا، میرے گھر کا دروازہ تمہارے استقبال کے لیے تمہیں کھلا ہوا ملے گا۔ اور اس عورت نے یہ خط ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے اس ترکی نوجوان تک پہنچا دیا۔ جب اس ترکی نوجوان نے یہ خط پڑھا تو یہ بہت خوش ہوا اور یہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بس اب کام ہو گیا، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل رہا ہے، اب تو یہ عورت خود مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہے، اب میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ یہ فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج میرے گھر میں میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں اور میں ساری رات ان کے ساتھ مل کر عبادت الہی میں مصروف رہوں گا، اس لیے میں آج کام پر نہیں آ سکوں گا۔ بادشاہ چونکہ خود اس ترکی غلام کی نیک نامی اور عبادت سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس نے خوشی خوشی اس ترکی غلام کو اجازت دے دی اور یہ کہنے لگا، تم ضرور اپنی عبادت کرو اور اپنے پیر و مرشد کو میرا بھی سلام کہہ دینا اور میرے لیے بھی دعا کروا دینا۔ اس ترکی غلام نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے گھر میں آ گیا۔ اب یہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ زیادہ ہو گیا تو یہ فوراً اس تاجر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ترکی نوجوان کو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر یہ تاجر اور اس کی نیک بیوی دونوں اپنے صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر ایک طرف چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ نوجوان اس گڑھے کے قریب پہنچا تو اچانک یہ اس گڑھے میں گر گیا۔ ادھر یہ تاجر اور اس کی بیوی فوراً اس گڑھے کے پاس آئے اور انہوں نے اس گڑھے کو اوپر سے بند کر دیا اور دوبارہ سے مٹی کو ہموار کر دیا۔ اب دن گزرتے گئے، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو اپنے اس غلام کی یاد آئی تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس طرح میرا وہ ترکی غلام ہوا کرتا تھا جو انتہائی نیک اور عبادت گزار تھا، ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے، وہ آج کل کہاں ہے؟ تم میں سے کسی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے؟ سبھی وزیروں نے یک زبان ہو کر یہی جواب دیا۔ بادشاہ سلامت، وہ ایک بار یہ کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیر و مرشد اس کے پاس آ رہے ہیں اور وہ پورا دن عبادت الہی میں مصروف رہے گا اور اس وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، لیکن اب اس کو کئی دن گزر گئے ہیں، کیا وہ ترکی نوجوان ابھی تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے؟ جاؤ اور اس کا پتہ کرو۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی گئے اور اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگے، لیکن یہ نوجوان انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ یہ نوجوان اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر ساری بات بادشاہ وقت کو بتا دی۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ تم ایسا کرو، اس ترکی نوجوان کے گھر کے قریب جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب سے پوچھو کہ کیا کسی نے اسے دیکھا ہے یا کسی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارا اتنا تابعدار اور شریف اور محنتی غلام اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی ایک بار پھر سے اسی علاقے میں آ گئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، لیکن اس ترکی غلام کے بارے میں کہیں سے کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر یہ سپاہی اس تاجر کے پاس بھی پہنچ گئے جس تاجر نے اس کو اپنے گھر میں زندہ دفنا دیا تھا۔
جب سپاہیوں نے اس تاجر سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تاجر ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے اور ساری بات بادشاہ کو بتا دی، کس طرح پورے علاقے میں ایک ایسا تاجر ملا ہے جس پر ہمیں کچھ اندیشہ ہوا ہے کہ شاید یہ اس ترکی نوجوان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتا ہے، لیکن حضور اس نے ہمیں کچھ بھی بتایا نہیں اور اس نے ہمیں صاف صاف انکار کر دیا ہے، اس لیے بادشاہ سلامت ہمیں آپ کے غلام کے بارے میں کچھ خبر نہ مل سکی۔ بادشاہ وقت کہنے لگا اس تاجر کو فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم کے مطابق تاجر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ وقت اس تاجر سے پوچھنے لگا، بتاؤ تم نے ہمارے فلاں ترکی غلام کو دیکھا ہے؟ یہ تاجر کہنے لگا، حضور میں تو سارا وقت اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں، میں تو اپنی تجارت اور اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں اور نہ ہی میری اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر تم اپنے گھر سے باہر رہتے ہو تو تمہاری بیوی نے ضرور کبھی نہ کبھی اسے دیکھا ہوگا، آخر اس کا گھر تمہارے گھر کے بالکل قریب ہے۔ اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں تو ہم تمہاری بیوی کو یہاں دربار میں بلاتے ہیں۔ جیسے ہی اس تاجر نے یہ سنا کہ اب بادشاہ میری اس نیک اور شریف بیوی کو بھرے دربار میں بلائے گا تو یہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت میری بیوی ایک شریف عورت ہے اور اس طرح اس کو دربار میں بلانا ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اکیلے میں ملیں تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دے دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس تاجر نے اپنی ساری بات بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ سلامت اس طرح آپ کا وہ ترکی غلام میری بیوی پر بری نگاہ رکھ رہا تھا اور اس سے بدکاری اور زنا کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اپنی بیوی اور اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اسے اپنے گھر میں دفنا دیا تھا۔ بادشاہ سلامت کو اپنے اس غلام کی نیک نامی اور عبادت پر پورا یقین تھا، اس لیے بادشاہ نے اس تاجر کی بات کا یقین نہیں کیا اور بادشاہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا غلام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں ہمارے غلام کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں سزا کے طور پر ہم قید میں ڈلوا دیں گے کیونکہ تم نے بادشاہ وقت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اس تاجر کو قید میں ڈلوا دیا، لیکن ابھی بھی بادشاہ وقت اپنے اس ترکی غلام کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ آخر میرا وہ ترکی غلام گیا تو گیا کہاں۔ پھر اچانک ایک دن بادشاہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی، بادشاہ سلامت ایک سفید داڑھی والے بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا پسند کریں گے، کیونکہ بادشاہ اللہ والوں سے خوب لگاؤ اور دلچسپی رکھتا تھا اور خود بھی ایک نیک اور شریف انسان تھا، اس لیے بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ایک نورانی چہرے والا بزرگ کمرہ خاص میں اکیلے موجود تھے۔ تبھی بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا، جی حکم کیجئے، کیسے آنا ہوا؟ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ بزرگ کہنے لگا، میں یہاں اپنی کوئی خدمت کروانے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کو اپنے اس ترکی غلام کے بارے میں بتانے آیا ہوں جس کو آپ کئی دنوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ضرور میرے اس ترکی غلام کا وہی پیر و مرشد ہے جس کے بارے میں وہ اکثر باتیں کیا کرتا تھا اور جس کے بول کے آخری بار وہ ہم سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ اس بزرگ سے کہنے لگا، ہاں ہاں ہمیں اپنے اس غلام کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ پھر اس اللہ والے نیک درویش نے ساری بات حقیقت اور سچ سچ بادشاہ کو بتا دی، کس طرح آپ کا وہ غلام کوئی نیک اور شریف نہیں تھا بلکہ ایک زانی اور شرابی تھا، ہاں لیکن اس نے آپ کی نظروں میں اپنا مقام اور مرتبہ بنایا ہوا تھا، اس لیے آپ اس کو نمازی اور پرہیزگار سمجھ رہے تھے۔ وہ دراصل ایک ریاکار تھا اور زانی انسان تھا، اور جس تاجر کو آپ نے قید میں ڈالا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ بالکل سچ بول رہا ہے۔
آپ کے اس غلام کی موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ آپ فوراً سے اس تاجر کو رہا کر دیں تاکہ آپ فوراً سے اس تاجر کو رہا کر دیں تاکہ آپ کسی معصوم کو یوں قید میں نہ رکھیں اور اس کا گناہ آپ کے سر نہ ہو۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، اور اس کے بعد بادشاہ نے اس تاجر کو آزاد کیا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ اور پھر بادشاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کا لبادہ اوڑھ کر دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دراصل وہ کوئی عبادت کرنے والے عابد نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ریاکار کہتے ہیں۔ بھی چند دن ہی نہیں گزرے تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب حضرت بہلول دانا اس کے پاس پہنچے تو حضرت بہلول دانا نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید دریائے دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو مصروف ہے۔ جیسے ہی خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کو دیکھا تو وہ حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، اس روز تو نے فقیہ کو بڑی آسانی سے ہرا دیا تھا اور نے بیچارے فقیہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا، اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا، اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا۔ بہلول دانا نے بڑی جلدی سے پوچھا، تو پھر تمہیں 1000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی؟ خلیفہ ہارون الرشید نے بھی جلدی سے جواب میں کہہ دیا، جناب عالی مجھے اشرفیوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہو تو میں آپ کا معمہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بہلول پوچھنے لگا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا سے شرط کے بارے میں سنا تو خلیفہ ہارون الرشید نے شاہی انداز میں حکم دیا، بہلول تم اپنی شرط بیان کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید کا یہ جواب سن کر حضرت بہلول دانا نے اپنی شرط بیان کی، اور آپ فرمانے لگے کہ اگر میں نے معمے کا صحیح جواب دے دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر 100 وہ قیدی جن کے نام میں بتاؤں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ بات کی بات میں ہوگی، مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم معمہ تو بوجھ لو۔ دیکھو تمہیں غوطے دلوانے والے سپاہی بالکل دجلہ کے پاس تیار کھڑے ہیں، اور دیکھو کہ دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں تمہیں اپنے اندر سمیٹنے کے لیے۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں۔ حضرت بہلول دانا نے کڑے لہجے میں خلیفہ ہارون الرشید کو کہہ دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید یوں گویا ہوا، تو بہلول سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گٹھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیا اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے، لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیوں کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ دوستو اس سوال اور اس جواب کی وضاحت ہم ایک بار کر دیں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دراصل خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایک شخص ہے، وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہے اور اس کے پاس بکری ہے، ایک بھیڑیا ہے اور ایک گھاس کا گٹھا ہے۔ اب وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ شخص دریا کو پار کر لے۔ اب دریا میں ایک کشتی بھی موجود ہے، لیکن اس کشتی میں 2 ہی چیزیں سوار ہو سکتی ہیں،
یا تو وہ شخص اپنے ساتھ بکری لے کر جا سکتا ہے، یا بھیڑیا لے کر جا سکتا ہے، یا گھاس لے کر جا سکتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا کہ اے بہلول، اگر وہ شخص بکری لے کر جاتا ہے اور بکری کو دوسرے کنارے پر چھوڑ کر آتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھیڑیا گھاس نہیں کھائے گا، لیکن اب دوسری بار وہ واپس آئے گا تو کیا چیز لے کر جائے گا؟ اگر وہ بھیڑیا لے کر جاتا ہے اور دوسری بار جب وہ واپس آئے گا تو بھیڑیا کو بکری کے ساتھ دوسرے کنارے پر چھوڑنا ہوگا۔ اس طرح وہ بھیڑیا بکری کو کھا جائے گا، کیونکہ مالک تو ادھر گھاس لینے کے لیے دریا کے اس کنارے پر موجود ہوگا۔ اور دوسری بات کہ اگر وہ دوسری بار گھاس کا گٹھا لے کر بکری کی طرف جاتا ہے تو اس کو گھاس کا گٹھا دریا کے دوسری طرف چھوڑنا ہوگا اور پھر سے بھیڑیا لینے واپس آنا ہوگا۔ جب مالک بھیڑیے کے لیے اس کنارے آئے گا تو اس کنارے پر موجود بکری وہ گھاس کھا جائے گی، یعنی نہ تو وہ دوسری بار بھیڑیا لے کر جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ گھاس لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ اب اس شخص کو دریا پار بھی کرنا ہے اور بغیر کسی نقصان کے دریا پار کرنا ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص پہلی بار ہی بھیڑیا لے کر جائے، لیکن جیسے ہی وہ بھیڑیا لے کر جائے گا پیچھے بکری گھاس کھا جائے گی۔ یا تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص گھاس لے کر جائے، اگر وہ شخص گھاس لے کر جاتا ہے تو بھیڑیا بکری کو کھا جائے گا۔ اس طرح بھی ایک چیز کا تو نقصان ہوتا ہے۔ اے بہلول، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شخص دریا کے کنارے پر کھڑا ہے اور مسلسل یہی بات سوچ رہا ہے کہ میں دریا کو پار کیسے کروں، کیسے میں اس کنارے سے اس کنارے پر جاؤں، میں اپنی بکری بھی اس کنارے پر لے جاؤں، بھیڑیا بھی لے جاؤں اور گھاس بھی لے جاؤں، اور میری کشتی بھی کمزور ہے کہ وہ ایک وقت میں دو چیزوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ بہلول، اگر تمہارے دماغ میں اس معمے کا کوئی جواب ہے تو تم وہ جواب ارشاد کرو تاکہ وہ شخص دریا پار کر لے۔ اب حضرت بہلول دانا نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور اس سوال کا جواب فوراً دے دیا۔ حضرت بہلول دانا نے جو جواب دیا وہ جواب آپ پہلے سن چکے ہیں، ہم فقط اس جواب کی وضاحت کر رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے کہنے لگے، وہ شخص اس طرح کرے کہ اپنے ساتھ بھیڑیے اور گھاس کو اس کنارے پر لے جائے۔ اب وہ شخص اس کنارے پر جا کر بھیڑیے اور گھاس کو وہیں چھوڑ دے۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے فرمانے لگے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ بھیڑیے اور گھاس کو اسی کنارے پر چھوڑ دے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے اور پھر واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو اس کنارے پر چھوڑ دے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت بہلول دانا یہاں تک پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کو روک لیا اور حضرت بہلول دانا سے خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، اے بہلول، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب پہلی بار وہ شخص بکری کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر جائے گا اور دوسری بار جب وہ گھاس لے کر جائے گا تو پھر وہ گھاس تو بکری کھا جائے گی، کیونکہ تیسری بار واپس آنے کے لیے اسے بھیڑیا لے کر جانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ بھیڑیے کے لیے واپس آئے گا دوسرے کنارے پر گھاس بکری کھا جائے گی۔ حضرت بہلول دانا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، خلیفہ میری بات پوری سن لو، میرا جواب پورا سن لو۔ خلیفہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور پھر کہنے لگا، اچھا تم اپنا پورا جواب مجھے بتاؤ اور جلدی بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے کہ پہلی مرتبہ وہ شخص بکری کو دریا کی دوسری پار لے جائے گا، پھر واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو اس کنارے پر چھوڑ دے، لیکن اب کی بار جب وہ واپس آئے گا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا، بلکہ وہ بکری کو واپس لے آئے گا، کیونکہ اگر بکری اکیلی بچ گئی تو وہ گھاس کھا جائے گی۔ اب وہ شخص بکری کو اس کنارے پر چھوڑ دے گا اور بھیڑیے کو اس کنارے پر لے جائے گا اور پھر تیسری بار آ کر وہ بکری کو بھی اس کنارے پر لے جائے گا۔ اس طرح اس شخص کی گھاس بھی بچ گئی، اس کی بکری بھی بچ گئی، کیونکہ جس وقت ایک کنارے پر گھاس اور بکری ہوئے اس وقت مالک بھی اسی کنارے پر موجود تھا، اور جس وقت ایک کنارے پر بھیڑیا اور بکری ہوئے
تو اس وقت بھی مالک اسی کنارے پر موجود تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جیسے ہی حضرت بہلول دانا کا یہ جواب سنا تو خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کو بے ساختہ داد دی، بہت خوب، بہت خوب، بہلول آج تو ستارے تمہارے حق میں ہیں، ستارے تمہارے حق میں نہ ہوتے تو آج میں تمہیں دجلہ میں ضرور پھینکوا دیتا، اور پھر دجلہ کی موجیں تمہارے ساتھ کیا کرتی؟ ستارے نہ حق کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب علی جا بھی میرے حق کو پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کو اپنا وعدہ یاد دلا دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، درست، ٹھیک ہے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم ایسا کرو کہ منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، ان 100 قیدیوں کے نام لکھو جن کو تم رہا کروانا چاہتے ہو۔ حضرت بہلول دانا فوراً دروغہ زندان کے پاس گیا تاکہ وہ ان قیدیوں کے نام دروغہ زندان کو دے دے، اور دروغہ زندان خلیفہ ہارون الرشید کے کہنے پر ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید نے ایک کاغذ پر حضرت بہلول دانا کو اپنی مہر لگا کر خلیفہ ہارون الرشید نے ایک کاغذ پر حضرت بہلول دانا کو اپنی شاہی مہر لگا کر دی کہ اس کاغذ پر تم وہ نام لکھ کر جیسے ہی دروغہ زندان کو دو گے، دروغہ زندان ان قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ حضرت بہلول دانا نے ایسا ہی کیا اور 100 قیدیوں کا نام دروغہ زندان کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا کچھ نشہ اترا اور یہ ہوش میں آیا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو حضرت بہلول دانا نے لکھوائی تھی، اور وہ بول کر کہنے لگا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی یہ بات سنی تو خلیفہ ہارون الرشید نے وہ فہرست لے لی، اور خلیفہ ہارون الرشید ان قیدیوں کی فہرست دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے، یہ تو سب ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ تو حضرت موسیٰ بن جعفر کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ علی جا، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں، یہ سب کے سب تو ہماری نظر میں باغی ہیں۔ مقرب نے بھی خلیفہ ہارون الرشید کی بات میں بات ملا دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کچھ سوچنے لگا اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، مگر ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، اگر ہم نے اپنی وعدہ خلافی کی، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے کہ خلیفہ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سگین ہے، صفر ہم 7 خود بڑھا لیں گے۔ مقرب نے بڑی ہوشیاری سے خلیفہ ہارون الرشید کو مشورہ دے دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا، ضرور بالضرور ہم ایسا ہی کریں گے، اس دیوانے کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مرتبہ حضرت بہلول دانا سرے راہ کھڑے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سواری آ رہی ہے۔ اس نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور حضرت بہلول دانا نے زور سے پکارنا شروع کر دیا، ہارون، ہارون، ہارون۔ خلیفہ ہارون الرشید اس آواز پر چونک گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو حضرت بہلول دانا پر غصہ آ گیا، کیونکہ اس نے بڑی دور سے خلیفہ ہارون الرشید کو اس طرح پکارا تھا جس طرح آج تک اس کو کسی نے نہیں پکارا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے خدام سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح نام سے پکار رہا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کے خدام فوراً خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کرنے لگے، حضور، یہ دیوانہ بہلول ہے، معلوم ہوتا ہے آج اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ اب غلام چاہتے تھے کہ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید کے شاہی عتاب سے بچ جائے، اس لیے خدام نے خلیفہ ہارون الرشید سے یہ کہہ دیا کہ حضور، یہ تو دیوانہ اور پاگل ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ میری سواری کو یہیں ٹھہرا لیا جائے اور اس دیوانے کو میرے پاس بلایا جائے۔ حضرت بہلول دانا قریب آیا تو غصے سے کہنے لگا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟
ہاں ہاں بالکل جانتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے سر ہلا دیا۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی پر ظلم ہوا تو آپ سے باز پرس ہوگی، اگر مغرب میں کسی پر ظلم ہوا تو آپ سے باز پرس ضرور ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کی یہ بات سنی تو خلیفہ ہارون الرشید ایک طرح سے لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کا غصہ فرو ہو گیا اور یہ نرمی سے بول کر کہنے لگا، بہلول تو نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پر جا کر لگی ہے، تیری کوئی حاجت ہے تو مجھ سے بیان کر۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید سے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ گرد و پیش کھڑے لوگ مسکرانے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اعتراف کیا، بہلول تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں لیکن میں تمہارے گناہ نہیں بخش سکتا، یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، نہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہلول نے زور دے کر کہا، کیوں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے ترشی سے سوال کیا۔ دراصل جب خلیفہ ہارون الرشید نے یہ کہا کہ میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں تو حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے کہنے لگے، تم میرے قرضے بھی نہیں اتار سکتے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیوں؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، ایک قرضے سے دوسرا قرضہ ادا نہیں ہوتا، آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک بار پھر مضطرب ہوا اور بات بدل کر بولنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا ہنسا اور مسکرا کر کہنے لگا، سب کا رازق خدا ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں اور ہم سب اسی سے وظیفہ پاتے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو تو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا کے سامنے بالکل لاجواب سا ہو گیا اور حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کی بابت معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت بہلول دانا راضی ہو گیا اور سواری مکتب تک پہنچی۔ استاد دوڑتا ہوا باہر آیا اور خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کیا اور کہنے لگا، زہے نصیب، خلیفہ خود چل کر اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بات سن کر استاد ڈر کر بولنے لگا، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ہاں ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایسے امان دی جیسے کسی پر احسان کر رہا ہو۔ عالی جاں آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کند ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانشمند اور بہت زیادہ باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ اس کا بیٹا امین تو کند ذہن ہے مگر مامون ذہین ہے، کیونکہ خلیفہ ہارون الرشید امین سے زیادہ ذہانت متوقع کر رہا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بات سن کر استاد کہنے لگا، حضور اگر آپ چاہیں تو میں اس بات کا ثبوت بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی ناگواری سے جواب دیا، میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے۔ استاد بھی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں، جب وہ دونوں آ جائیں گے تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد امین اور مامون واپس آ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور دونوں نے اسے آداب کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔
خلیفہ ہارون الرشید نے دونوں کا بغور مشاہدہ کیا اور دونوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی میمون بیٹھا تو بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا۔ اس نے کچھ پریشان ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بالکل بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون بیٹا، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں آج کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ مامون نے بڑے ادب کے ساتھ کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا، کیسی تبدیلی؟ استاد نے فوراً پوچھ لیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے استاد محترم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہے۔ مامون اپنی ہڑبڑاہٹ میں کہنے لگا، امین، کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ اب استاد نے امین کو مخاطب کیا اور امین سے پوچھنے لگا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ امین نے فوراً جواب دے دیا۔ استاد نے اب کی بار معنی خیز نگاہوں سے خلیفہ ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عالی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ حضرت بہلول دانا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ حیرت ہے، امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا۔ ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر عالی جاں کو ناگوار نہ ہو تو میں کچھ بیان کروں، تم بھی بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پریشانی سے حضرت بہلول دانا کو اجازت دے دی۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے فرمانے لگے، اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ اس بات کی کوئی تم دلیل دے سکتے ہو؟ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کی بات پر غور کرتے ہوئے حضرت بہلول دانا سے پوچھا، جی حضور، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلا اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا ہم کوئی پیوند لگا دیں تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا کوئی جواب نہیں۔ اب عالی جاں سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے، وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی بات پر غور کیا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن منہ سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا کہ مبادا خلیفہ اسے گستاخی تصور نہ کر لے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کمتر کرنے کے لیے بولا، ہو نہ تم دیوانے، پاگل بیچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے، تم نے دیوانوں والی بات کی ہے۔ حضرت بہلول دانا اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید کی طرف دیکھتے رہے اور دوسری طرف خلیفہ ہارون الرشید جو دل سے اس بات کو تسلیم کر رہا تھا لیکن زبان سے حضرت بہلول دانا کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔